بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنزلنا إلیک الذکر لتبین للناس ما نزل إلیہم ولعلهم يتفکرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ کچھ کام کی باتیں کہلوا دے اور کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم کو مسجد کا ادب اور احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح اور شادی ایک جنتی عبادت ہے، اس کا سلسلہ جنت سے چلا ہے، دنیا میں چل رہا ہے اور یہ واپس جنت میں لوٹ جائے گا۔ اسلام نے جو نکاح اور شادی کے متعلق جو احکام، فضائل اور مسائل بیان کیے ہیں، دنیا کی دوسری قوموں میں یا دنیا کے دوسرے مذہبوں میں یہ چیز نہیں ملتی اور مل بھی نہیں سکتی۔ قرآن کریم نے میاں بیوی کے تعلق اور شادی خانہ آبادی کیسے آباد رہے، دو جملوں کے اندر بہت کچھ کہہ دیا۔ فرمایا کہ عورتیں اپنے مردوں کے لیے لباس ہے اور مرد اپنی عورتوں کے لیے لباس ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس سے تعبیر کیا اور بیان کیا۔ لباس سے تعبیر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے بہت کچھ لکھا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق اس کو جو لباس کے انداز میں بیان فرما، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب لباس پہن لیتا ہے، کپڑے پہن لیتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بدن کے عیب چھپ جائیں، بدن کے عیب چھپ جائیں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ بدن میں کہاں کوئی خامی ہے، اس لیے آدمی لباس پہنتا ہے کہ عیب چھپ جاوے۔ کہا نکاح اور میاں بیوی کا رشتہ بھی ایک ایسا ہی عظیم اور پاکیزہ رشتہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے والے ہوں، جیسے لباس عیب کو چھپاتا ہے۔ میاں بیوی بھی وہ جو دونوں ایک دوسرے کے عیب کو چھپائے۔ لباس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی خوبصورتی لباس کے ذریعے سے بڑھ جاتی ہے، آدمی خوبصورت لگتا ہے لباس کے ذریعے سے۔ خود آپ اپنے آپ کو اندازہ لگا لیں، رات میں سونے کے وقت کپڑے جو پہنتے ہیں، بنیان اور لنگی یا اور کپڑے، ذرا آئینے میں دیکھ لیں کتنے خوبصورت لگیں گے آپ۔ اور صبح کے اندر پھر جب آپ کپڑے پہن کر غسل کر کے جب بال وال برابر کر کے نکلے، پھر دیکھو آئینے میں تو کیا حال ہے، تو پتا چلا کہ لباس جو ہے وہ زینت کو بھی بڑھاتا ہے۔ میاں بیوی بھی وہ دونوں ایک دوسرے کی زینت اور عزت کو بڑھانے والے ہوں، لیکن میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی عزت کو بڑھائیں یا عیب کو چھپائیں، اس میں بہت بڑا کردار دونوں طرف سے ماں باپ کو ادا کرنا ہوگا، دونوں طرف سے والدین کو کرنا ہوگا۔ جب بیٹی رخصت ہو رہی ہے تو بیٹی کے ماں باپ اس کو یہ نہ کہیں کہ بیٹا آدھی رات کو آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے، دب کر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور آدھا ستیہ ناش مارا ہے موبائل نے،
فوراً موبائل کے اوپر بیٹا کیا ہوا، کیا گزری، کیسے کر رہے ہو. اب وہ پورے دن کی ساس نے کیا، ننن نے کیا برداشت نام کی چیز ساری ختم ہو گئی. یہ یہاں سے سارے رپورٹ، وہاں سے ہوم سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے اب نیوز آ رہے ہیں، آپ کو یہ برتنا، یہ جواب دینا، بیٹا ڈرنا نہیں. یہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے بیٹے کا باپ وہ بھی اس کو یہی کہتا ہے کہ بیٹا بالکل ڈل کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی بات ہے میں بیٹھا ہوا ہوں. نہیں، قرآن کریم یہ نہیں کہہ رہا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں آپس میں کوئی گڑبڑ ہو، نشوزہن فاعظوہن، تم دونوں آپس میں بیٹھ کر مسئلے کو حل کرو. اتنی عمر میں شادی ہو رہی ہے کہ سمجھ بوجھ آ گئی ہے، عقل آ گئی ہے، وہ بیٹھ کر دونوں اپنے مسئلے کو حل کر لیں گے. ورنہ کبھی کبھی دونوں میاں بیوی کے جھگڑوں میں بیٹھنے کی نوبت آئی تو وہاں دیکھا کہ دلہا دلہن سے زیادہ، چائے سے زیادہ پیالی گرم دونوں طرف سے ماں باپ ہوتے ہیں. وہ بہت رول ادا کرتے ہیں، وہ بہت کردار ادا کرتے ہیں. نہیں، یہ عقل مند ہے، بڑے ہیں، سمجھدار ہے، ان کو اتنی پوزیشن میں لے آؤ کہ یہ اب جناب والا اپنا ڈیسیژن لے سکے، یہ سوچ سکے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اولاد کو دین کی تعلیم دلاؤ، کیونکہ یہ جو ہے میاں نکاح اور شادی جہاں اس کے مقاصد اور کچھ ہوتے ہیں، اس میں ایک سب سے بڑا مقصد نیک فیملی کا وجود میں آنا، ایک اچھے خاندان کا وجود میں آنا. شادی کے بعد، نکاح کے بعد ایک فیملی وجود میں آئے گی، ایک ایک معاشرہ اور ایک سماج وجود میں آئے گا. اگر دین کی تعلیم ہوگی تو ماں باپ اس کی روشنی میں تربیت کر سکیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ماں باپ کے جھگڑے اور ماں باپ کی نااتفاقیاں اولاد کو ضدی بناتے ہیں، اولاد کو نافرمان بناتے ہیں. اگر بہت سے لوگ تعویذ یہ وہ سارے چکر میں پڑتے ہیں، اولاد نافرمان ہو گئی. نہیں، اولاد نافرمان ماں باپ نے بنائی ہے، کیونکہ ماں باپ جو ہے اولاد کے سامنے جھگڑے کر رہے ہیں، نا اتفاقیاں ہو رہی، گالی گلوچ کر رہے، وہ بچوں کو بھی وہی سبق سکھا رہے ہیں. اور اگر ماں باپ اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو دو چیزوں کی ضرورت ہے. آنے والی مائی وہ نیک ہو اور باپ کی کمائی حلال ہو. یہ دو ہے، کمائی حلال ہو اور مائی نیک ہو تو اولاد نیک آئے گی، ورنہ تو طوفان کمپنی کے ڈائریکٹر آئیں گے. ہاں، ورنہ تو یہ آئیں گے سارے. یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے. مائی کا نیک ہونا، نیک ہے، دیندار ہے، سمجھدار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ باپ اپنی حلال کمائی، حلال لقمہ بچوں کے پیٹ میں پہنچائے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. بچے یقینی بات ہے کہ دیندار پیدا ہوں گے، بچوں کی تربیت کر سکیں گے دین کی روشنی کے اندر. خیر، دلہا میاں سامنے موجود ہے. ایک حدیث پاک پڑھی تھی، وہ سنا کر اپنی بات ختم کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا. میں اے دلہا میاں میں تم کو بہت تاکید کے ساتھ نصیحت کر رہا ہوں، بہت تاکید کے ساتھ. اللہ کے نبی فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ خیر اور بھلائی اور نیک اور اچھے سے پیش آؤ. کون کر رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا اتنا بتا دیجئے کہ رخصتی ہو رہی ہو، وداگری جس کو ذرا اندھیری زبان میں کہتے ہیں، وداگری ہو رہی ہو اور دلہا میاں بھی وہیں کھڑے ہوں، اور دلہن جو ہے وہ دلہا میاں کو ایک صاحب بلائیں، ذرا تشریف لانا میرے پاس بیٹا، پہچانتے ہو مجھ کو؟ کہا نہیں، معاف کرنا، نہیں پہچانا. کہا میں دلہن جو آپ کی بیوی ہوئی ہے میں اس کا ماموں ہوں یا اس کا چچا ہوں؟ اچھا، میرے ماموں سسرے یا چچا سسرے؟ ماشاءاللہ. جی بیٹا، میری پولیس میں جاب ہے، میں پولیس انسپیکٹر ہوں، خیال کرنا میری بھانجی یا بھتیجی کو تکلیف نہیں پہنچے. بتائیے یہ جملہ کیا کرے گا؟ ہتھوڑے برسائے گا کہ نہیں؟ جب بھی کچھ سوچے گا، یا اللہ، ماموں یا چچا پی آئی ہے یا پی ایس آئی ہے، ادنا پولیس میں ملازمت ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ خیال رکھنا کہ میری فلاں رشتہ دار کو تکلیف نہ پہنچے. یہاں تو ساری وردیاں اور سارے عہدے جس پر ختم ہو جائے وہ ذات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی. وہ فرما رہے کہ دلہنوں کے ساتھ
اچھا برتاوا کرنے کی میں تم کو تاکید کرتا ہوں. یعنی آدمی ضرب بھی کچھ سوچے فوراً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال کر لے. ایسا نہیں کہ صرف لڑکوں کو کہا، دلہا کو کہا، دلہن کو بھی کہا ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. کوئی عورت اور بیوی اس حال میں مرتی ہے کہ مرنے کے وقت اس کا شوہر اس سے راضی تھا، سیدھی جنت میں جائے گی، سیدھی جنت کے اندر داخل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی اس ہونے والے نکاح میں خوب برکت عطا فرمائے، نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ان کی روزی اور کمائی میں برکت عطا فرمائے، حلال روزی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.